بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں جو چیدہ رہنما ہیں، بڑے رہنما ہیں، ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اس میں سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور، اس میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب، اس میں بیرسٹر سیف، اس میں حماد اظہر، اس میں خورشید خان گلگت بلتستان سے، اس میں سلمان اکرم راجہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری صاحب، حماد اظہر صاحب پنجاب کے صدر۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ کیا یہ جو ابھی احتجاج 15 اکتوبر کا اناؤنس کیا گیا ہے، کیا یہ کرنا چاہیے کہ نہیں، جو اس حق میں نہیں تھے ان میں سب سے پہلے تھے بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف۔ انہوں نے کہا کہ ابھی یہ وقت مناسب نہیں ہے، مگر حماد اظہر ڈٹ گیا، سلمان اکرم راجہ ڈٹ گئے، خورشید خان صاحب ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ملاقات ہمارے لیڈر عمران خان سے کروا دی جائے، ہمیں پتہ چلے ان کی صحت کے بارے میں، انہیں آئین میں جو ایک قیدی کے حقوق ہیں، وہ حقوق کے تحت ہمیں ملاقات کا موقع دیا جائے۔ ہمیں ان کی صحت کے بارے میں مختلف قسم کی آراء اور ایشوز آ رہے ہیں، اس لیے ہم ان سے مل کر انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم احتجاج نہیں کریں گے۔ تو لیکن جیسے ہی پھر علی امین گنڈا پور صاحب آئے تو علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک نیا بہانہ تلاش کیا۔ وہ یاد ہے یہ علی امین گنڈا صاحب کون ہیں؟ جنہوں نے جیتی ہوئی بازی ہرا دی، جنہوں نے جیمز بانڈ والی فلم والا کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایک مسٹری سٹوری بنائی، وہ اسلام آباد سے ہری پور میں داخل ہوئے، پھر اپنے ہی صوبے میں وہ در بدر پھرتے رہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، 8 ضلع کراس کر گئے۔ اور اگر علی امین گنڈا پور صاحب، ہم بچے نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، ہمیں کپتان نے شعور دے دیا ہے۔ ہم اگر چپ ہیں تو کسی وجہ سے چپ تھے، لیکن اب چپ رہنے کا وقت چلا گیا ہے، آپ کھل کر سامنے آتے جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب، اگر آپ اتنے ڈرپوک ہیں، اپنے ہی صوبے میں چھپتے رہے، چھپ چھپا کے اسمبلی اجلاس میں پہنچے، تو آپ سی ایم شپ چھوڑ دیں۔ آپ اس لائق ہی نہیں ہیں، اتنے بزدل آدمی ہیں کہ آپ سی ایم رہ سکیں، آپ ایک بہادر لیڈر کے سی ایم رہ سکیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب، یہ مونچھیں رکھ کر، یہ لمبے لمبے بال رکھ کر کوئی 30 مار خان نہیں بن جاتا، کوئی بہادر نہیں بن جاتا۔ اگر بہادری دیکھنی ہے تو شاہ محمود قریشی کی دیکھو، اگر بہادری دیکھنی ہے میاں اسلم کی دیکھو، اگر بہادری دیکھنی ہے تو ڈاکٹر یاسمین راشد کی دیکھو، جو ضعیف بوڑھی عورت کینسر کی مریضہ ہے، شدید علیل بھی ہیں۔ اگر بہادری دیکھنی ہے عالیہ حمزہ کی دیکھو، اگر بہادری دیکھنی ہے صنم جاوید کی دیکھو۔ اوے آپ سے تو خواتین اچھی ہیں، یہ لمبی بڑی بڑی مونچھیں اور لمبی لمبی زلفیں رکھ کر آپ بڑے جیمز بانڈ بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بیرسٹر گوہر، یہ کیا ہومیوپیتھک، یہ بھی بک چکا ہوا ہے بیرسٹر گوہر بھی۔ بیرسٹر گوہر صاحب انہیں کہتے، علی امین گنڈا پور صاحب انہیں کہتے 75 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے پچھلے مارچ پر، 75 کروڑ کا ہمیں آرڈر دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو حساب دیا جائے، کیونکہ ہمارے مرشد یونیورسٹی نمل کا اور شوکت خانم کا ایک آرڈر جو مرضی ڈونر کروا سکتا ہے، اور مرشد انہیں دیتے بھی ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب، ہمیں آپ پر شک نہیں، یقین ہے، اور میں سلام کرتا ہوں پنجاب کی قیادت پر، جس میں میاں حماد اظہر سر فہرست ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ ہیں، گلگت بلتستان سے خورشید خان صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا ہر حال میں مارچ ہوگا، اور حماد اظہر نے کہا اگر مسئلہ ہے فنڈز کا تو میں دیتا ہوں۔ میاں حماد اظہر، تیری عظمت کو سلام۔ حماد اظہر صاحب نے یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب، آپ کے تو بڑے تعلقات ہیں محسن نقوی سے، آپ پلیز انہیں کہیں کہ ہماری عمران خان سے ملاقات صرف ایک بندے کی ہی کروا دیں، تاکہ ہمیں ان کی صحت کے بارے میں، ان کی جو بھی یہ افواہیں اڑ رہی ہیں ان کے بارے میں حقیقت معلوم ہو سکے۔ علی امین گنڈا پور صاحب، ہمیں شک پہلے دن سے ہی تھا، لیکن کسی مسلط کی وجہ سے چپ تھے۔ اور کدھر ہیں وہ شہریار افریدی صاحب، کدھر ہیں وہ علی محمد خان صاحب؟ یہ سب کوئی نہ کوئی گھپلا ہے۔ ہمیں تو یہاں تک شک ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے لیڈر عمران خان کی جان کا سودا نہ کر دیا ہو، خدا نخواستہ۔ یاد رکھنا، ہم تم لوگوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، ہم پہ دشمنوں سے پہلے غداروں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ شکریہ۔
اللہ حافظ.